40 نمبر کا کون سا ایسا راز ہے جو پوری کائنات میں چھپا ہے؟ تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی 40 راتوں کے سٹے کے بعد تو اللہ نے وہ دے کے واپس بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی 40 دنوں میں ہوئی تھی. آدم اول حضرت آدم کے ساتھ بھی 40 کے عدد کا تعلق ہے اور آدم ثانی کے ساتھ بھی 40 کے عدد کا تعلق ہے. دجال کا بھی 40 نمبر کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے؟ زمین پر جتنی تباہی مچائے گا وہ 40 دن کے اندر ہو. اللہ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس کو اچھے کام اور خیر کے کام کرنے کا کہتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے. ہندوازم اور کرسچینٹی میں بھی اس نمبر کی کیا سملیرٹیز ہیں؟ حضرت عیسیٰ اپنی وفات کے بعد 40 دن زندہ رہے زمین پر اور اس پر اٹھا لیے گئے. سکھ مت میں بھی اس کا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ نمبر 40 میں قرآن، انسانی زندگی اور سائنس کے کئی حیران کن راز چھپے ہیں؟ کیا دجال اور امام مہدی علیہ السلام کا بھی نمبر 40 کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے لیے نمبر 40 کیوں اہم تھا؟ ہندوازم اور کرسچینٹی میں بھی اس کے کون کون سے ہڈن سیکرٹس ہیں؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. سر یہ بتائیے گا کہ ہم سنتے ہیں کہ 40 نمبر کی کائنات میں کوئی مسٹری ہے. 40 نمبر سائنس کے ساتھ بھی جڑا ہے، قرآن کے ساتھ بھی، حدیث کے ساتھ بھی. 40 نمبر کا کون سا ایسا راز ہے جو پوری کائنات میں چھپا ہے؟ یہ بات تو حیرت انگیز ہے کہ جب آپ قرآن مجید کے کئی مقامات کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو وہاں 40 کا جو عدد ہے اور فگر ہے یہ بہت سارے مقامات پر نظر آتے ہیں. پھر جب آپ اپنی توجہ احادیث کی طرف کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی زبردست کنیکشن ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ، بہت سارے ایونٹس کے ساتھ، بہت ساری اچیومنٹس کے ساتھ، بہت ساری پنشمنٹس کے ساتھ 40 کے عدد کی. صحیح. پھر آپ جب آگے چلتے ہیں، آپ صوفیہ اور روحانی زندگی اور باطنی زندگی کے جو لوگ مسافر ہیں، سلوک کے مسافر ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں تو پھر حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی 40 کے عدد کو اتنا سگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں کہ عدد تمام سمجھتے ہیں، کمپلیشن کا فگر سمجھتے ہیں، مکمل ہونے کا عدد سمجھتے ہیں، کامیابی کا عدد سمجھتے ہیں. پھر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہیومن سائیکالوجی کو جب پڑھتے ہیں تو پھر حیران ہو جاتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ اس وقت تک کوئی عادت اپنا نہیں سکتے جب تک آپ 40 دن تک اس کی پوری پریکٹس نہ رکھیں. اور جب آپ 40 دن ان پریکٹس لے آئیں تو وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے. تو آپ کو ہیبیچول آپ تب ہوتے ہیں جب 40 دن. پھر آپ جب بایولوجیکل اسپیکٹس کو اس کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے راز 40 کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پھر آپ کیمیکل اسپیکٹس کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے راز اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پھر آپ جب اس کو فلکیات اور کوزمولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو وہاں بھی اس کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں جب یہ چیزیں دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کچھ نہ کچھ اس عدد کے اندر ہے. ظاہر ہے ہر شے کی تاثیر اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی عدد کا یا کسی چیز کا انتخاب فرماتا ہے تو لازماً اس میں کوئی حکمت ہے. یعنی جو پوری کائنات میں نمبرز ہے، ہر نمبر کی اپنی انرجی ہے، اپنی حکمت ہے. اچھا ابھی نا آپ نے کیوریوسٹی بڑھا دی ہے اتنی ساری ڈیٹیل بتا کے، 1 بائی 1 سب کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ قرآن میں 40 نمبر کے بارے میں ہمیں کیا کیا ریفرنس ملتا ہے؟ قرآن مجید میں 40 نمبر سے متعلق 5 مقامات آپ کو ملتے ہیں. یعنی قرآن مجید میں محض کسی ایک بات کہا جانا بھی بہت تھا نا، بالکل، لیکن قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ اور امپورٹنس دے کے اس نمبر کا ذکر کیا. سب سے پہلے قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں یہ سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانے کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 30 راتوں کا. اب اگلا جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگلا جملہ آپ کو بتائے گا 40 کی امپورٹنس کیا ہے. قرآن مجید میں اگلا فرمایا وَأَتَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے 10 ملا کے اس کو مکمل کر دیا. یعنی 40 نمبر کو قرآن میں کمپلیشن کا نمبر کہہ دیا. اتممنا، مکمل، کمپلیشن کا نمبر. جس طرح ہے نا قرآن مجید میں الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا. تو وہی یہاں پر استعمال ہوا ہے لفظ کہ ہم نے 40 کا نمبر کر کے وہ موسیٰ کی اس ریاضت اور اس مقصد کو مکمل کر دیا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد آپ چلتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں. 2 دفعہ قرآن میں یہ 40 کا ذکر حضرت موسیٰ کے تناظر میں آیا. ایک دفعہ میں نے بتا دیا کوہ طور پر، پھر کوہ طور پر. اچھا اب کوہ طور بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. 40 راتیں گزار کے حضرت موسیٰ آ نہیں گئے، بات ختم نہیں ہو گئی، بلکہ
جو تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی وہ 40 راتوں کے چلے اور 40 راتوں کے سٹے کے بعد جب آنے لگے تو اللہ نے وہ دے کے واپس بھیجا. تو اس کا مطلب یہ پتہ لگتا ہے وَأَتَمْنَا، ہاں یہ جو ہم اللہ فرماتا ہے نا ہم نے اس کو مکمل کر دیا، اس کا پتہ یہ چلتا ہے کہ جو 40 دن یا 40 راتیں پوری توجہ کے ساتھ کسی مقصد میں، کوئی بھی مقصد ہو دنیا کا، بالکل اس میں آپ صرف کر دیں تو پھر آپ کو کامیابی ملتی ہے. ہمارے ہاں اجلت ہے، ہپ ہیزٹلی چیزوں کو جلدی ہم اس کو ریزلٹس لینا چاہتے ہیں، بالکل تو ایسا نہیں. حضرت موسیٰ بھی 40 راتیں وہاں پہ رکے رہے، اللہ چاہتا تو پہلے دن بھی تورات دے سکتا تھا. اچھا، ہم انبیاء کے نام کی بات کریں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی 40 دنوں میں ہوئی تھی. جی ہاں، اس طرح ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق بھی 40 دنوں کی روایات ہیں. اس میں بہت سارے راز ہیں جو ہم آگے کھولتے جا رہے ہیں. دوسری چیز آتی ہے بنی اسرائیل کا 40 سال بنی اسرائیل کو اللہ نے سزا دی، یعنی وہ کامل کرتا ہے تبھی 40 سال، اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو کسی کو بھڑکاتا ہے اور سزائیں دیتا ہے، وہ بھی 40 سال. تو قرآن مجید میں ہے کہ 40 سال بنی اسرائیل در بدر بھٹکتے رہے جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور 40 سال کے بعد جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی. تو یہ بھی ایک اہم فکر ہے. اس کے بعد قرآن مجید اگلا پہلو بیان کرتا ہے کہ انسان کے مکمل عقل اور شعور کو، شعوری پختگی کی عمر کو قرآن مجید نے 40 سال کہا. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 میں قرآن فرمایا اذا بالغ اشدہ وبالغ 40 سنۃ، جب وہ قوت کو پہنچ جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے. ایک ہے بلوغت جسمانی جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ہے شعوری بلوغت. قرآن نے شعوری بلوغت کے لیے جو عدد بتایا ہے وہ 40 سال کا ہے. فرمایا پھر جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے انسان، پھر وہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ اب مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، مجھے یہ توفیق دے کہ میں ادراک کروں تیری نعمتوں کا، میں پہچانوں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہی اپنے رب کو پہچانے گا. تو لہٰذا 40 سال کی عمر میں انسان کہتا ہے کہ مولا مجھے بتا، میں خود کو بھی پہچانوں اور تجھے بھی پہچانوں. پھر اس کے بعد جو آخری ذکر قرآن مجید میں 40 کے عدد کا آیا ہے، وہ بھی آپ انبیاء کی بات کر رہے تھے، حضرت آدم علیہ السلام، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ضمن میں آیا. ان پر بھی، حضرت نوح علیہ السلام پر بھی 40 دن طوفان رہا. جو حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان تھا وہ 40 دن اور 40 راتوں تک چلتا رہا، جس دوران حضرت نوح کی کشتی ہچکولے کھاتی اور مومنین کو اپنے دامن میں سوار کیے ہوئے چلا رہی تھی، اور ہر جگہ پانی پانی تھا، طوفان تھا، درخت چرند پرند سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. صرف وہ ایک کشتی تھی، اور اس کشتی میں موجود مومنین تھے، اور اس کشتی میں موجود ہر جاندار کا ایک جوڑا تھا جس سے بعد میں اللہ نے ان کی نسلوں کو چلانا تھا. تو وہ کشتی 40 دن اور 40 رات چلتی رہی، اور اس کے بعد بالآخر وہ جا کے جوتی پہاڑ پر رکی. وہاں پر پھر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اترے، اور وہاں سے پھر اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. آدم اول حضرت آدم کے ساتھ بھی 40 کے عدد کا تعلق ہے، اور آدم ثانی حضرت نوح کے ساتھ بھی 40 کے عدد کا تعلق ہے. تو یوں آپ دیکھیں کہ 4 انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پھر عقل اور شعور کی پختگی کے ساتھ قرآن مجید نے 40 کے عدد کو جوڑا ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ بھی مچھلی کے پیٹ میں کہا جاتا ہے 40 دن تک رہے. جی ہاں، اس کا براہ راست قرآن میں ذکر نہیں، لیکن روایات میں بالکل ذکر ہے. چونکہ ہم ٹیکنیکلی قرآن مجید کا کنٹینٹ ڈسکس کر رہے تھے. اب جو ہماری پچھلی پوڈ کاسٹ تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا نیچے جس طرح کے کومنٹس ہیں، تو بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ ریفرنس نہیں ہے چیزوں کی. تو آج ہم کوشش کریں گے ساتھ ساتھ ریفرنس بھی دیتے جائیں. بہت بہترین. ہاں، امام ابن کثیر نے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے اور آیہ کریمہ انہوں نے پڑھی جو بڑی اچھی اور مجرب آیت ہے. حضور نے فرمایا جس کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو وہ اللہ کے حضور بیٹھ کے اس آیت کو پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کا واسطہ دے اور 100 دفعہ یا مختلف روایات میں پڑھے. اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کر دیتا ہے، کیونکہ حضرت یونس کی حاجت روائی اس کے ذریعے ہوئی تھی. تو وہ بھی 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی. تو یہ قرآن مجید کا آپ دیکھیں یہ وحی ہے. وحی کے اندر کسی چیز کا اشارہ ہونا ہی کافی ہے، اور یہاں وحی ہمیں ایک پورا پیراڈائم بتا رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں ہم اپنا تجربے سے بھی اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ 40 سال کی وہ عمر ہے جس میں انسان کے اندر میچورٹی آ جاتی ہے، پختگی آ جاتی ہے. پختگی کس کو کہتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. پختگی اس کو کہتے ہیں انسان کے اندر مقاصد اور خواہشات دونوں چلتی ہیں. یہ بات باندھ لیں، بہت اچھی بات. مقاصد اور داعیات، خواہشات دونوں چلتی ہیں.
40 سے پہلے امیچورٹی ہوتی ہے، اس کی خواہشات مقاصد پر غالب ہوتی ہیں. بالکل صحیح. اور 40 کی عمر میں اس کو یہ شعور اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو دباتا ہے اور مقاصد کو غالب کر کے مقاصد کے لیے زندگی جینا شروع کر دیتا ہے. صحیح کہا آپ نے. یہ فرق ہوتا ہے 40 سال سے پہلے اور 40 سال کے بعد میں. تو یہ ہم نے قرآن مجید کا مضمون پیش کر دیا. سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ کا قصہ، بنی اسرائیل کی سزا جو آئی ہے وہ سورہ المائدہ کی 5 نمبر آیت میں 26 نمبر آیت میں. پھر اس کے بعد عقل اور شعور تک پہنچنے کی جو قرآن نے ذکر کیا یہ سورہ الاحقاف کے 15 نمبر آیت میں، اور طوفان نوح کا ذکر سورۃ القمر کے اندر آیا. حدیث میں کہاں کہاں 40 نمبر کا جو ہنسا اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا. اس کے بعد حدیث کا نمبر آتا ہے قرآن کے بعد. تو حدیث میں بہت سارے مقامات پر یہ 40 نمبر کا ڈیجٹ آتا ہے، بلکہ کثرت سے آتا ہے، قرآن مجید سے بھی زیادہ. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. سبحان اللہ. بلکہ ائمہ نے یہ ایک روایت نقل کی ہے کہ ہر نبی نے جب اعلان نبوت کیا وہ 40 سال کی عمر میں کیا، تمام انبیاء نے. ویری انٹرسٹنگ. الا ایک آدھ نبی کے، حضرت عیسیٰ، چونکہ وہ اٹھا لیے گئے آسمان پہ، معاملات مختلف تھے. تو جس نبی نے زمین پر اپنی طبعی زندگی گزاری، اکثریت سے متعلق امام ابن کثیر کا قول ہے کہ اکثریت نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. چونکہ اس کا میں نے عرض کیا نا پہلے، شعور کی پختگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. پھر دوسری بات، اور یہ حدیث پاک میں مسند احمد میں، اس کے بعد دوسری بات ہے 40 سال کی عمر ایک روحانی بیداری اور باطنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے. اور یہ یونیورسل چیز ہے. یہ یونیورسل چیز ہے، اس کا کسی مذہب مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیونکہ دوسرے مذاہب میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، ہم اس تو پر اس میں آئیں گے، بھی بالکل ہم کرسچینٹی پر آئیں گے، بدھزم پر آئیں گے. بالکل. آپ دیکھیں ہر بندہ اپنے سامنے روز کئیوں کو مرتے دیکھتا ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو کیفیت اس پر بیتتی ہوگی کہ وہ سوچتا ہوگا کہ یار کبھی میں نے بھی جانا ہے. بے شک. اور 40 سال کی عمر کی میچورٹی کے بعد جو انسان کے اندر سوچیں فطرتی طور پہ آتی ہیں، ان میں ایک یہی ہوتی ہے کہ میں اگر دنیا سے چلا گیا تو میں آنسریبل ہوں یا نہیں ہوں تو میں نے کتنی اختیاری کر لی ہے. بس جو ہی انسان کی زندگی میں یہ فیکٹر ایڈ ہوتا ہے، آپ سمجھ جائیں کہ اس کی ترجیحات اکثر بدل جاتی ہیں. لائف انالیسس سٹارٹ کر دیتا ہے. آنسریبلٹی آتی ہے. اس سے پہلے اعضاء قوی ہوتی ہیں، جوانی پختہ ہوتی ہے، انسان کو شعور ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے موج مزے میں ہوتا ہے. اور 40 کے بعد جب فزیکل ایشوز، مسائل، صحت کے مسائل، یہ معاملات آتے ہیں تو پھر اس کو خود بخود یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. مثلا میں آپ کو یہاں ایک بڑا دلچسپ قصہ سناؤں. یہ واقعہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت اسرائیل جو ملک الموت ہے ان سے دوستی تھی. اچھا. حضرت یعقوب نے حضرت ملک الموت سے یہ فرمایا کہ جب تم نے میری جان قبض کرنے آنا ہے تو آنے سے پہلے قاصد بھیجنا تاکہ میں تیاری کر لوں. اب وہ نبی ہیں اتنے بڑے، لیکن پھر بھی وہ دیکھیں نا کتنے ہیں کہ میں تیاری کر لوں. اچھا وقت گزرتا گیا. حضرت یعقوب کا وہ وقت آ گیا وصال کا، وفات کا. حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. جب روح قبض کرنے لگے تو حضرت یعقوب نے کہا کہ اسرائیل یہ تو دوستی اچھی نہیں ہے، ہمارا تو طے ہوا تھا کہ تو قاصد بھیجے گا اور میں تیاری کر لوں گا، تو نے تو کوئی قاصد نہیں بھیجا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یعقوب میں نے 3 سے 4 قاصد بھیجے مگر تو متوجہ نہیں ہوا. بالکل صحیح. سامعین یہ سننے کی بات ہے ہمارے ناظرین اور سامعین. انہوں نے کہا کون سے قاصد بھیجے؟ فرمایا اے یعقوب یہ جو تیرے مضبوط اعصاب کمزور ہوئے تھے نا، یہ میرا پہلا قاصد تھا. پھر اے یعقوب یہ جو تیرے سیاہ بال سفید ہوئے تھے، یہ میرا دوسرا قاصد تھا، میں نے یہ بھی بھیجا مگر تو متوجہ نہ ہوا. پھر اے یعقوب یہ جو تیری بینائی تھی، اس میں جو کمزوری آئی تھی نا، یہ میرا تیسرا قاصد تھا. اور یہ جو ہر دوسرے دن تو اپنے ہاتھوں سے اپنے کسی بھائی کو دفن کر کے آتا ہے اور جنازے پڑھتا ہے، یہ میرا چوتھا قاصد تھا. تو میں نے وعدہ پورا کیا اور 4 قاصد بھیجے، اور تو گواہ ہے، بتا کیا یہ قاصد نہیں آئی؟ حضرت یعقوب نے کہا کہ آئی تھی. تو یہ تعلق ہے اس کے ساتھ کہ جب آپ 40 سال کی عمر سے گزرتے ہیں تو یہ قاصدین کے آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو آپ کو آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور الٹیمیٹ آنسریبلٹی کی طرف آپ کی توجہ کرتی ہیں. پھر ایک اور پہلو بہت شاندار حدیث کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مشکات شریف میں حدیث ہے. حضور نے فرمایا من حافظ علی امتی 40 حدیثا، جس نے میری 40 حدیثیں یاد کر لی وہ قیامت کے دن علماء میں، فقہاء میں اٹھایا جائے گا.
سبحان صرف اللہ۔ 40 حدیثیں۔ اب دیکھیں 40 کے عدد میں کچھ تو ایسا ہے نا، نہ 30 کہیں نہ 50 فرمائی، حالانکہ 50 میں 40 شامل ہے، مگر جو سگنیفیکنٹ امپورٹنس دی وہ 40 کے عدد کو دی۔ ایسے ہی ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور بڑی زبردست بات، صحیح مسلم میں حدیث 948 نمبر، صحیح مسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے، ما من رجل مسلم یموت، مر جاتا ہے، اس کے جنازے میں 40 مرد نیک لوگ، 40 نیک لوگ شریک ہو کے نماز جنازہ پڑھیں اور دعا کریں، اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں 40 کی لنکنگ دیکھ رہے ہیں آپ، کہ 40 لوگ اگر نیک لوگ اگر کسی کے جنازے میں ہوں تو 40 لوگ اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ کیوں؟ بعض اس کے علماء نے اس کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ 40 لوگوں کو اللہ ملائکہ کے آگے گواہ بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس ایک پر یہ 40 گواہی دے رہے ہیں کہ یہ نیک تھا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو میں تو 2 کی گواہی بھی قبول کر لیتا ہوں، تو یہ تو 40 ہے، تو کیا 40 کی گواہی اے ملائکہ بتاؤ قبول نہیں ہونی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ بے شک ہونی چاہیے، اللہ قبول فرما لیتے۔ یعنی 40 کا ایسا کانسٹنٹ نمبر ہے جو ہمیں ہر جگہ پہ نظر آ ابھی رہا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی چیزیں سامنے آئی ہیں، ابھی اور دیکھیں۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر بندے اکٹھے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں نا اللہ سے قبول نہیں ہوتی، تو ایک روایت میں ہے کہ اگر 40 لوگ اکٹھے بیٹھ کے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت کی مکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ 40 کا عدد ایسا ہے۔ اچھا، پھر اب ہم تھوڑے سے، ابھی مضمون حدیث کا ہے لیکن تھوڑی اب سائنٹیفک چیز اس میں لے آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 3208 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 2643 نمبر حدیث۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تخلیق ہوتا ہے تو اس کے جو تخلیق کے ابتدائی مراحل ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہیں ان کا 40 کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ اس میں فرمایا کہ 40 یوما نطفۃ، وہ 40 دن نطفہ ہوتا ہے، ثم یکون علقۃ مثلہ، پھر 40 دن وہ علقہ بنتا ہے۔ علقہ کہتے ہیں ایسے گوشت کے لوتھڑے، خون کے لوتھڑے کو۔ پھر 40 دن وہ مدغہ بنتا ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے۔ 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ اور 40 دن مدغہ۔ اس کے بعد یہ 40 گزرتے ہیں تو اس کے اندر روح پھونکتی جاتی ہے۔ 120 دن کے اندر انسان کی روح پھونکتی ہے، صحیح بخاری مسلم کے مطابق، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ کتنے دن؟ 120 دن۔ 120۔ تو 120 کو اگر آپ 40 پہ ڈیوائڈ کریں تو 3 40 بنتے ہیں۔ پہلا 40، پھر 80 اور پھر 120۔ تو پہلے 40 کو ایک الگ اللہ کے رسول نے ایک پورا پروسیس بتایا، یہ حصہ اس کا نام دیا، اگلے 40 کو نام دیا، تیسرے 40 کو نام دیا، اور جب یہ 3 40 گزر کے فرمایا اس کے بعد اب وہ اس قابل ہے کہ اس کے اندر روح ڈال دی جائے۔ تو لہٰذا اشارہ کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا نا پروسیس۔ اشارہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک 40 پورے کر لیے اور کامیابی نہیں ہوئی تو آپ دوسرے 40 کریں، پھر آپ تیسرے 40 کی طرف جائیں، بالآخر وہ روح پھونکنا اشارہ ہے کہ آپ کی طرف بھی اللہ توجہ کرے گا، روح زندہ کر دیتی ہے آپ کو بھی، کوئی اللہ شک نہیں اس میں، آپ کو بھی اللہ زندہ کر دے گا۔ یہ کہ نا وہ نطفہ تھا بے جان تھا، علقہ تھا بے جان تھا، مدغہ تھا بے جان تھا، لیکن وہ 40 دنوں کے پروسیس سے گزرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈال دی۔ یہ ایک اشارہ ہے، لطیف اشارہ، کہ جو اس 40 کے پروسیس سے گزرتا ہے اللہ اس کو مایوس اور نامراد نہیں ٹھہراتا بلکہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا یہاں پر نا ابھی آپ نے روح کی بات کی تو اکثر ہم جگہ پہ سنتے ہیں کہ مرنے کے 40 دن بعد کچھ روح کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے، پھر 40واں کیا جاتا ہے انسان کا، مرنے سے 40 دن پہلے انسان کو کوئی خواب بھی آتا ہے جس میں نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جی یہ کہا جاتا ہے، اس پر میں نے کافی تحقیق کی ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں مل سکی، یہ مستند بات نہیں ہے، اس لیے ہم ایسی بات نہیں کر سکتے جس کی سند موجود نہ۔ البتہ یہ ایک مت کے طور کے لوگوں میں رائج ہے، لوگ کہتے ہیں جی ایسا کوئی خواب آتا ہے جس سے اس کو اشارہ ہو جاتا ہے، لیکن میری تحقیق ایسی نہیں ہے، ایسا کوئی خواب نہیں آتا۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد اگلی جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے 40 دن تک اگر کوئی انسان بڑے گناہ گار ہے تو وہ اگر 40 دن تک عبادت کرتا ہے اخلاص سے تو اللہ اس کو کاملین میں شامل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی 40 دن تک وہ دیکھ رہا ہوتا ہے عرش پہ بیٹھ کے کہ بندہ کتنی استقامت سے میری طرف توجہ کرتا جا رہا ہے، تو جیسے ہی 40 دن مکمل ہوتے ہیں اور 40 راتیں مکمل ہوتی ہیں تو وہ ان کو اپنی طرف اپنی ہدایت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں سے صوفیاء نے ایک نکالی ہے ٹرم چلہ کی، جس کو 40 دن والا چلہ 40 سے بنا ہے۔ اس کی اصل ہے حضرت موسیٰ کی 40 راتیں خلوت میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 40 دن اور 40 راتیں جو آپ نے غار حرا میں گزاری، پھر اس کے بعد وہاں سے یہ نکالے ہیں لوگوں اور ائمہ نے کہ جو شخص
کم از کم 40 دن تک اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کاملین میں شامل کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد صحیح مسلم 2937 نمبر حدیث، اور بڑی زبردست روایت، ہمارے پچھلے جو پوڈ کاسٹ کا موضوع تھا اس سے ریلیونٹ ہے، دجال سے متعلق۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال کا بھی 40 نمبر کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے، بالکل ہے، وہی میں بتانے، اور یہ ثابت ہے، حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ وہ زمین پر 40 دن رہے گا، وہ جتنی تباہی مچائے گا وہ 40 دن کے اندر ہوگی ساری کے ساتھ، اور 40 دن جب اس کے ختم ہوں گے۔ اچھا، اور اس کا آگے یہ ایک تفصیل الگ ہے، کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے ٹائم اینڈ اسپیس کا جو یہ پابندی ہے یہ ہٹا لیتا ہے، تو دجال کا جو 1 دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، صحیح، لیکن اس کو 40 دن دیے جائیں گے، یعنی 40 سال دیے جائیں گے دوسرے لفظوں میں۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 40 دن کہیں تو تب بھی 40 آ گیا، اور 40 دن ہر سال 1 دن کے برابر، تو یوں اس کو 40 سال دیے جائیں گے۔ وہ 40 سالوں میں یہ سب تباہی مچائے گا، اور بعض روایتوں میں کہ اس کا 1 دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، 1 سال کے برابر نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس 40 مہینے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں اس کا 1 دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، تو اس کا مطلب اس کے پاس 40 ہفتے ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ساری کی ساری۔ تو آپ دیکھیں، یا 40 دن ہیں، یا 40 ہفتے ہیں، یا 40 مہینے ہیں، یا 40 سال ہیں، عدد لیکن 40 عدد 40 کا ہی ہے۔ اس میں وہ ساری تباہی مچائے گا، اور جیسے ہی یہ ختم ہوگا یہ آزمائش، تو 40 کا عدد ختم ہوگا تو اس کو حضرت عیسیٰ امام مہدی کی طرف سے مار دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جس طرح قرآن مجید میں 40 کا ایک پہلو آیا تھا عقل اور شعور کی پختگی کا، احادیث میں یہ پہلو بہت زبردست اور بہت زیادہ آیا ہے۔ کنز المال کی ایک حدیث ہے، مجھے بہت پسند ہے، جب سے میں نے یہ پڑھی مجھے بڑا لطف آیا اس کا۔ میں نے یہ پہلی دفعہ پڑھی ہے، ویسے میں صحیح بتا دوں، بالکل صحیح، تو مجھے بہت اس نے سکون دیا، لطف دیا۔ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی آپ تک پہنچ جائے۔ اذا بلغ العبد 40 سنۃ، جب کوئی شخص 40 سال کو پہنچتا ہے عمر کو، تو بعثہ اللہ الیہ ملکا، اللہ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، یؤمرہ بالخیر وینہاہ عن الشر، وہ فرشتہ اس کو اچھے کام اور خیر کے کام کرنے کا کہتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ یہ 40 سال کے لیے ہر عام بندے کے پاس ہی ہوتا ہے۔ کنز المال کی حدیث ہے، تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم میں جائے یا کسی مشکل میں پھنسے، اللہ چاہتا ہے سب جنت میں جائیں، سب اس کی رحمت کے حقدار بنے۔ تو اس کے لیے اس نے ہر ممکنہ اہتمام کرنا ہے۔ اس نے قرآن بھیجا، یہ اہتمام ہے، اس نے اپنے نبی بھیجے، یہ اہتمام ہے، اس نے ہمیں عقل دی، یہ اہتمام، شعور دیا، یہ اہتمام۔ پھر ان تمام اہتماموں کے اوپر وہ ایک اور اہتمام کرتا ہے کہ 40 سال کے بعد ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ اب فرشتے نے ہمیں پکڑ کے تو نہیں کہنا نا یہ کام کرو، ایسے تو آپ کی لاشعور اگر اتنی پختہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ہوتا ہے کہ آپ جو 26 سال کی عمر میں کر رہے ہوتے ہیں اور کر گزرتے ہیں، وہ کام جب آپ 40 یا 41 سال کی عمر میں کریں تو آپ 10 دفعہ سوچتے ہیں۔ سیلف ریئلائزیشن سیلف ریئلائزیشن ہوتی ہے، ادراک ہوتا ہے۔ یہ جو سیلف ریئلائزیشن اور ادراک ہے جو آپ کے سب کانشیس مائنڈ سے شروع ہوتا ہے اور پھر کانشیس مائنڈ میں آتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی آپ کے مائنڈ میں آ جاتا ہے، یہ اس فرشتے کے اثرات ہوتے ہیں جو اللہ بھیجتا ہے 40 سال کی عمر میں۔ یعنی اب دیکھیں نا، اب ویسے تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کا کوئی تعین تو نہیں ہے نا وقت کا، کسی نے 100 سال گزارنے ہیں یا 20 سال، کوئی پتہ نہیں، لیکن ایک جنرل تو ہے نا کہ 40 سال جس نے گزار لیے اب وہ قریب پہنچ چکا ہے، یہ بات تو درست ہے، بالکل ایسے۔ تو لہٰذا اللہ چاہتا ہے کہ اب وہ غیر ضروری طور پہ اب محنت کرے، معمول کی محنت نہ کرے، زیادہ محنت کرے، اس کے لیے یہ اضافی اہتمام کر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے، اس کی طرف ایک فرشتہ بھی بھیج دیتا ہے جو اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، خیر کی طرف بلاتا ہے اور شر سے دور کرتا ہے۔ تو گویا احادیث کا مضمون اب یہ مکمل کیا۔ اب دیکھیں نبوت کا آغاز خلاصہ 40 سال، اس کے بعد 40 حدیثیں یاد کرنے پر قیامت کے دن علماء میں اٹھایا جانا، اس کے بعد 40 افراد نیک اگر نماز جنازہ میں دعا کر دیں تو بندے کی بخشش اور شفاعت، پھر 40 لوگ اکٹھے ہو کے دعا کر لیں تو دعا قبول، پھر اس کے بعد دجال کی آزمائش کا دورانیہ 40 کے ساتھ جڑا ہوا، پھر اس کے بعد شعور کی پختگی کی عمر 40 کے ساتھ جڑی ہوئی۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اشارہ دیتی ہیں۔ اور جو حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، جب وہ ظہور کریں گے ان کی عمر بھی 40 ان کی عمر بھی 40 سال ہوگی، جس طرح ہر نبی اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کرتا تھا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے اور یا ولادت ہوگی یا ظہور ہوگا اور جب پبلک کے سامنے آئیں گے تو ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ تو یہ 40 کا فگر احادیث میں آپ دیکھیں کتنے ایریاز ہیں، تو لہٰذا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے،
کچھ نہ کچھ ہے. اس لیے جب صوفیاء علماء بزرگ وظائف بتاتے ہیں، اب یہ بڑے راز کی بات، وظائف بتاتے ہیں، کچھ ایسی بتاتے ہیں چیزیں، کچھ کلمات پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں، اسماء الحسنہ اللہ کے نام بتاتے ہیں، درود پاک بتاتے ہیں، تو وہ جس فگر کو فوکس کرتے ہیں اس کے اندر بھی 40 بہت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ وہ جو ایک 40 دنوں تک پڑھنا ہے، تاکہ ایک یا 40 دنوں تک پڑھنا ہے یا 40 بار پڑھنا ہے، وہ جو ایک ڈیوائن چیز چل رہی ہے پوری یونیورس کے اندر چل رہی ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں. آپ کی دعائیں پتہ ہے کب قبول ہوتی ہیں؟ جب آپ قوانین فطرت سے ہم آہنگ ہو جائے گی دعا، وہ قبولیت اڑ جائے گی، پر لگ جائیں گی. سبحان تو اللہ. قوانین فطرت میں 40 کا دخل ہم ثابت کر چکے. ابھی ہم نے کوئی سائنسی بات نہیں کی، قرآن اور حدیث سے بات کی. تو لہٰذا جب آپ اپنے آپ کو کامیاب، پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جو قوانین فطرت کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کر لیتا ہے. ایلان بہت مسک اس وقت خوبصورت بات کامیاب کی کیوں آپ ہے؟ نے. ایلان مسک کامیاب کیوں ہے؟ اس نے قوانین فطرت دریافت کیے. اس نے کتنی دفعہ راکٹ اس کے ناکام ہوئے، بالآخر اس نے قوانین فطرت کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجی کو ہم آہنگ کر لیا اور اس وقت وہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے. آپ دیکھیے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا ایک دور میں راکٹ بھیجنے کا، پھر راکٹ گئے، پھر کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ راکٹ گیا ہوا کامیاب واپس زمین پر بھی آ سکتا ہے، لینڈ ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا یہ میں کروں گا کیونکہ میں نے اس کا وہ دیکھا تھا. وہ کہتا ہے کیونکہ جو اسپیس کے اندر پوٹینشیل ہے وہ اتنا ہے کہ وہ راکٹ کو واپس بھی لا سکتا ہے. اس نے پہلے پوٹینشیل دریافت کیا، پھر ٹیکنالوجی دریافت کی. اپنے اس پوٹینشیل اور ٹیکنالوجی کو جیسے ہی ہم آہنگ کیا، نتیجہ حاصل ہو گیا. یہ تو ہم نے نا اسلام کی بات کر لی ڈیٹیل میں. ہندوازم اور کرسچینٹی میں بھی اس نمبر کی کیا سملیرٹیز ہیں؟ تمام مذاہب میں اس کی کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہیں. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ہمارے ہاں مذاہب کو اب جس طرح ہم تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اصلاً ایسی باتیں نہیں. ہر مذہب کی کچھ نہ کچھ اصل ہے. ہر مذہب سارا باطل پر نہیں کھڑا. پاکستان میں ہم جو مسلمان ہیں، ہم نفرتوں اور بغض کی، ہمارے دل اور دماغ پر نفرتوں اور بغض کی دبیج تہیں بن چکی ہیں. ایسے ہی ہے. ہم تعصبات میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، ہم مسالک میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، لسانیات میں بٹے ہوئے لوگ ہیں. ہم اتنے بدگمان ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو گمراہ اور جہنمی سمجھتے ہیں، اور ہم اپنے اس کو کہیں یا نہ کہیں دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حق پر میں ہوں، میرا مسلک حق پر ہے. ایسے ہوتا تو جب ہمارا اپنے مسلمان بھائی جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو مانتا ہے، اس کے بارے میں اگر ہماری یہ رائے ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم دیگر مذاہب کے بارے میں رائے قائم کرنے میں غیر جانبدار ہیں؟ ہرگز نہیں ہے. ایسے ہے نا، جیسے اسلام اور ہندوازم میں بھی بہت ساری سملیرٹیز ہے، بہت ساری سملیرٹیز ہیں. میں اس آپ میں کو بھی بتاؤں، ہمیں وحدانیت کا فیکٹر ملتا میں ہے. آپ کو بتاؤں، ابھی کچھ دن پہلے میرا ایک کسی ٹی وی چینل پہ پروگرام تھا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور زبور کے حوالے سے. آپ یقین کیجئے، میں چونکہ بیونڈ دا لمٹس اسٹڈی کرنے والا بنتا ہوں، مسلکوں اور ان چیزوں کو تو میں مانتا نہیں ہوں. میں نے قرآن مجید کو کھولا، اس کے اندر جتنے مقامات تھے وہ نکالے. میں نے ساتھ بائبل کھولی، زبور، اس میں حضرت داؤد پر جو نازل ہوئی کتاب اس وقت جو بھی موجود ہے، تبدیل شدہ جو بھی ہے، وہ کھولی. اس کے ساتھ میں نے تالمود کھولی جو یہود کی مستند کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ میں نے تورات کو کھولا. آپ یقین کیجئے میری حیرت کی انتہا نہیں رہی. اگر میں بڑا محتاط بولوں نا تو 70% صرف الفاظ کی تبدیلی تھی ان سب میں. 30% چینجنگ تھی، 70% سمپل، یعنی 70% سیم تھا سب کچھ. تو جو بدلی گئی ہیں کتابیں وہ سب نہیں بدلی گئی. اس میں لوگوں نے وہ حصہ جو ان کے مفادات سے ٹکراتا تھا، عقائد کا حصہ زیادہ تر انہوں نے بدلا ہے. باقی روایات اس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. اتنا تو بے عقل کوئی بھی نہیں ہے نا کہ ایک ایسی کتاب جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بالکل، اور وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے وہ اس پر عمل کریں، ایسا نہیں ہے. تو ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ چیز موجود ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ سارا حق جو آیا تھا اب منسوخ ہو چکا ہے. اس وقت نجات کا مدار صرف قرآن پر ہے، بے شک، لیکن بطور علمی سورس آپ ساری کتابوں کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے جو سب سے بڑا مذہب ہے، کرسچینٹی ہے، پھر اسلام ہے، پھر ہندو مت ہے. اور اگر ہم الہامی مذاہب کی بات کریں تو اسلام سے پہلے ایک یہودیت اور ایک عیسائیت ہے، دو مذہب. ہم یہودیت اور عیسائیت دونوں پر بات کر لیں گے پہلے، کیونکہ ایک ہی کتاب ہے نا. اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو اب ایک ہی جلد میں اکٹھا کر کے بائبل مقدس کر دیا. صحیح ہو گیا. اس میں یہ تقریباً 6 مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے، 40 کی عدد کا. ویسے بہت جگہوں پر ذکر ہے لیکن ریپیٹیشن ہے.
تو ریپیٹیشن سے نکالیں اگر وہ آپ، تو 6 مقامات پر بائبل کے اندر اس کا ذکر ہے، اور آپ کو دلچسپ بھی حیرت ہوگی کہ 6 میں سے 3 وہ ہیں جو آپ کہیں گے یہ تو بھی قرآن سے بیان کی، اتنی سملیرٹی ہے. ابھی بتانے لگا. حضرت نوح کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، ٹھیک ہے نا، قرآن نے طوفان کے آنے کا ذکر کیا ہے، لیکن قرآن نے اس کے 40 دن اور 40 رات چلنے کا ذکر نہیں کیا. یہ ذکر روایات میں، حدیث میں. بائبل بتاتی ہے کہ طوفان 40 دن اور 40 رات تک چلتا رہا. پیدائش 12واں باب اور 7 نمبر آیت کے اندر. تو بائبل نے انڈورس کیا کہ وہ جو طوفان آیا تھا، پہلی بات تو یہ انڈورس ہو گئی قرآن کی بات. دوسری بات یہ کہ وہ 40 دن اور 40 رات تک چلتا رہا. صحیح. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کا کوہ طور پر جانا، یہ بڑا طویل قصہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، اب بھی ہے. بائبل پڑھتے نہیں ہیں لوگ، میں تو بڑے شوق سے پڑھتا ہوں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت موسیٰ 40 دن ہمارے، اچھا قرآن مجید میں ہے 40 لیلۃ، 40 راتیں. اب یہ میں فرق بھی بتا دوں، لیکن بائبل کے اندر ہے کہ 40 دن رات صرف سٹے نہیں کیا، بلکہ 40 دن بھی وہاں رکے رہے. قرآن مجید میں صرف راتوں کا ذکر ہے، 40 لیلہ کا ذکر، دن کا ذکر نہیں ہے. بائبل نے اس میں یہ اضافہ کیا کہ 40 دن اور 40 رات اللہ سے ہم کلام رہے، تورات حاصل کر کے واپس آئے. خروج 24 نمبر باب اور 18 نمبر باب اور 24 نمبر آیت، آپ اندازہ کر لیں. اس کے بعد بنی اسرائیل کی جو آزمائش کا میں نے ذکر کیا قرآن میں، یہ بھی اس کے اندر موجود ہے بائبل کے اندر، ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں گوسپل آف میتھیو کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا. متی کی انجیل جو ہے 2 نمبر چیپٹر ہے اور 4 نمبر آیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا، یہاں صرف صحرا کا لفظ ہے، جبکہ احادیث میں اس کی تفصیل ہے صحرائے سینا، ٹھیک ہے نا، وادی تیہ اس کو کہتی ہیں. تو صحرائے سینا، یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی تفسیر آئی ہے کہ جب انہوں نے، اللہ رب العزت نے ان کو نکال دیا بار بار کی نافرمانیوں کے بعد، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جاؤ اس شہر کے اندر حتتن، جھکتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا. انہوں نے حتتن کو نتتن بنا دیا. وہ کہتے تھے جی ہمیں تو ساگ چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، من اور سلوہ آسمان سے آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا دل بھر چکا ہے، اب اپنے رب سے کہو کہ ہمیں زمین سے وہ چیزیں دے. تو اللہ تعالیٰ کا پھر غضب ہوا اور ناراضگی ہوئی، اور ان کو 40 سال کے لیے وہاں پہ در بدر پھرتے رہے. تو 40 سال تک صحرا میں پڑے رہنا، پھرتے رہنا، آزمایا جانا، اس کا بائبل میں ذکر ہے. گنتی، کتاب گنتی 33واں باب ہے، اور 34 اور 14 اور 34 ان 2 آیات میں ہیں. یعنی کتنے 20 آیات میں پورا واقعہ ہے. 14 سے شروع ہو رہا ہے اور 34 آیات تک چل رہا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روزے کا ذکر ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، نہ حدیث میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے دن روزہ رکھا؟ کہ روزے کتنے دن کا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بقول بائبل گوسپل آف میتھیو کے اندر ہے، چیپٹر 2 ورس نمبر 4، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کے وسوسوں کے بچنے کے لیے 40 دن تک روزہ رکھا. اب اس کی دونوں تعبیر ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 روزے رکھے، نہیں، بائبل کہتی ہے کہ ایک روزہ رکھا جو 40 دن بعد افطار کیا. 40 دن کا روزہ رکھا. تو یہ کتنی ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے. اب دیکھیں، اب ہم اسلام سے نکل گئے، اب دیکھیں یہ کرسچینٹی آگے جائے. وہ کہتے ہیں 40 دن تک روزہ رکھا گوسپل آف میتھیو کے اندر. تو اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے فیل کیا میں پیوریفائی ہو گیا ہوں. ہمارے نزدیک تو نبی معصوم ہوتا ہے، اس کو وسوسہ نہیں آ سکتا. تو بہرحال یہاں پر ہے، میں نے بتا دیا. حضرت عیسیٰ کی ان کی سولی پہ چڑھنے کے بعد، چونکہ بائبل کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ مصلوب ہوئے تھے نا، ہمارے نزدیک تو وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، لیکن بائبل کے نزدیک وہ مصلوب ہوئے. کتاب ہے اعمال چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 1، تو اس میں بیان فرمایا کہ عیسیٰ صلیب سے زندہ ہو گئے. جب مصلوب کیا گیا نا، اس کے بعد وہ زندہ ہوئے. یہیں سے یہ خدائی کا عقیدہ بناتے ہیں. 40 دن زمین پر رہے، پھر آسمان پر چلے گئے کفارہ لے کر سب انسانوں کے گناہوں کا. تو گویا حضرت عیسیٰ اپنی وفات کے بعد 40 دن زندہ رہے زمین پر، اور اس پر اٹھا لیے گئے. اور اس میں بھی وہ 40 دن کی بڑی امپورٹنس بیان کرتے ہیں. یہ بائبل، اور اس کا میں نے آپ کو ایک جائزہ بتا دیا تورات اور زبور اور انجیل کا. اس کے بعد ایک اگلی چیز آتی ہے اس میں 40 نمبر کی کچھ روحانی علامات بھی ہیں. اسپرچویلٹی کے ساتھ بھی تعلق ہے؟ جہاں بڑا گہرا تعلق ہے اسپرچویلٹی کے ساتھ. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ایک جرسی کو ایک کھونٹی پہ ٹانکا تھا، اور میں نے اس سے سیکھا ہے استقامت کس کو کہتے ہیں. کسی نے پوچھا بھائی کیسے؟
وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو جب لٹکایا تو وہ 40 دن لٹکتی رہی. جب میں نے اس کو اتارا تو وہ اپنی اصل شیپ بھول چکی تھی، بلکہ اس کا وہ جو اس کے اندر کونٹی کی وجہ سے پیچھے سے وہ نکلا تھا وہ اس کے وجود کا حصہ بن چکا تھا. وہ سمجھ چکی تھی کہ اب میں نے ایسے ہی رہنا ہے. آپ کسی چیز کو لٹکائیں تو پیچھے سے وہ نکل نہیں آتی، اس کی جگہ بن جاتی. تو یہ کہتا ہے کہ جب آپ 40 دن کوئی پریکٹس کریں تو آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ اضافہ آپ کے وجود میں ہو رہا ہے، بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ وجود کا حصہ بن چکا ہے. یہ 40 دن کی یہ والا معاملہ ہے. آزمائش اور امتحان اکثر 40 دن ہوا کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. بہت ساری مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم لوگ فوراً بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ویسے تو آزمائشوں سے محفوظ رکھے سب کو، بے شک. تو لیکن اس کا جو میکسیمم دورانی ہے جس میں شدت ہوتی ہے، اگر آپ صبر کر لیں تو اللہ آسانی کر دیتا ہے، وہ 40 دن ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد تیاری اور تبدیلی کا عدد اس کو کہا گیا ہے. ماہرین نفسیات، علم جوفر کے ماہرین وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا عدد ہے جو بڑی تبدیلی اور نیا مرحلہ شروع کرنے والا ہے. آپ کو پرانے فیز سے نئے فیز میں داخل کر دیتا ہے 40 کا عدد. موسٹلی جو تھیراپی کے سیشنز ہوتے ہیں وہ بھی 40 دنوں کے ہی ہوتے ہیں. تو 40 سال وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ جو ٹرانسفارمیشن، دا ٹائم آف ٹرانسفارمیشن آف دا ہیومن بینگ ہے، ٹائم آف ٹرانسفارمیشن آف دا ہیومن پرسنالٹی ہے، ٹائم آف ٹرانسفارمیشن آف دا انٹلیکچوئل پاورز ہے، ٹائم آف ٹرانسفارمیشن آف دا آپ سمجھ لیں سائیکولوجیکل پاورز ہے، ٹھیک ہے نا، ٹائم فار دا ٹرانسفارمیشن آف دا آپ سمجھ مورل ویلیوز ہے. مطلب کوئی ہیبٹ بنانے میں بھی 40 دن لگیں گے اور چھوڑنے میں بھی. آپ اگر کسی گناہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ 1 یا 2 دفعہ کریں گے تو پھر آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. نہیں، آپ جب اس کو زیادہ ٹائم کے لیے کرتے رہیں گے تو آپ اس کے لیے ہیبیچول ہو جائیں گے. ہیبیچول ہونے کا ایک نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اچھائی ہو یا برائی ہو، اچھائی کا فائدہ اور برائی کا نقصان، کہ آپ کو اس کا احساس ہی جاتا رہتا ہے. آپ برائی کریں گے، اتنی زیادہ کریں، آپ کو احساس ہی جاتا رہے گا کہ یہ برائی ہے. اور جب آپ نیکیوں پر محنت کر لیتے ہیں تو دوسرا بندہ دیکھتا ہے یار یہ اتنی نیکیاں کرتا ہے، جبکہ آپ کو احساس ہی جاتا رہتا ہے چونکہ آپ ہیبیچول ہو چکے ہیں اس کو. 40 دن کے بعد وہ برائی کے بارے میں بھی لاسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ نے بتایا نا، دل سے آ جاتا ہے. ہاں بالکل ایسے دل سے ہو جاتا ہے. اور پھر برائی اور اچھائی میں ایک بہت بڑا فرق ہے. امام غزالی نے ایک مثال دی ہے، بڑی اچھی مثال. امام غزالی فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا ایسا ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، اور برائی کرنا ایسا ہے جیسے پہاڑ سے اترنا. بہت آسان. اب بھلا کیسے؟ آپ نے کبھی پہاڑ پر چڑھنے کا تجربہ ہوا ہے؟ مری اور یہ آپ گئے ہیں؟ آپ کو پہاڑ پر چڑھنا ہوتا ہے زور لگا کے. آپ نے ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ قوت سے اٹھانا ہے. اور کتنی مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ واپس چلا جائے. قوت سے اٹھانا ہے اور اپنے آپ کو مینج کرنا ہے، بیلنس کرنا ہے، ادھر نہ گر جائیں ادھر نہ گر جائیں. پہاڑ پر آپ ایسے چڑھتے ہیں، اگلا قدم پھر پچھلے دونوں قدم سے زیادہ قوت سے اٹھائیں گے، تب اوپر چڑھیں گے، پھر اپنے آپ کو بیلنس کریں گے، گر نہ جائیں. یہ ہے نیکی. نیکی میں ہر اگلا قدم پچھلے سے مشکل اور محنت طلب ہوتا ہے. اور برائی کیا ہے؟ آپ نے واپسی کے لیے 1 قدم اٹھانا ہے، 4 خود اٹھیں گے. تو گناہ آپ نے 1 کرنا ہے، 4 خود سے ہوں گے. یہ فرق ہے نیکی اور برائی کے اندر. خیر اگلی چیز جو ہے وہ ہے روحانی ترقی کے لیے 40 کا عدد جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے. صوفیاء اپنے مریدین کو، جن کو جبہ خلافت اور خرقت عطا کرتے ہیں، ان کو 40 دن تک خاص ریاضتوں میں رکھتے ہیں، خاص محنتوں میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کامل ہو گیا، اب یہ اس قابل ہو گیا. پھر جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نفسیاتی اثرات. ہمارے ہاں آج کل بچوں کا بڑا معاملہ زیر بحث ہے. بچوں کی ہیبٹس کیسے بدلیں؟ ایسے ہی ہے. 40 بچے جناب گیجٹس یوز کرتے ہیں، موبائل کیسے 40 دن اگر آپ بچوں کے ساتھ کچھ مینجمنٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں. 40 دن کے بعد بچہ اس شے کا نام بھی نہیں لے گا. لیکن 40 دن بڑے مشکل ہیں. یعنی سائیکولوجی بھی تبھی افیکٹو ہوتی ہے. ہاں سائیکولوجیکلی آپ وہ چیز آپ کے اس کا حصہ بن جاتی ہے انٹلیکٹ کا، کہ دس از ناٹ دا پارٹ آف مائی لائف، اب یہ حصہ ہی نہیں رہا میری زندگی کا. 40 دن کے بعد آپ یوں سوچنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یوں سوچنے لگ جاتے. تو لہٰذا اگر آپ نے بچوں کی ہیبٹس بنانی ہے، جو بنانا چاہتے ہیں، 40 دن آپ کو سر پہ کھڑا ہونا پڑے گا. ویری انٹرسٹنگ. 41ویں دن سے آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن چکی ہے. یہ ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے. اور بعض مذہبی لوگ بھی اس کی طرف، مولانا اشرف علی تھانوی ایک عالم ہے، علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ان کے پاس آیا بھائی میں نماز نہیں پڑھ سکتا جماعت کے ساتھ، انہوں نے کہا 40 دن اپنے اوپر پابندی رکھو، یعنی جبر کر کے خود کو زبردستی اٹھا کے خود کو لاؤ. 40 دن تم جبر کرو، اس کے بعد اگر یہ تمہارے مرنے تک یہ عادت چھوٹ گئی تو اس کا میں پھر ذمہ دار. یعنی پھر یہ چیز اتنی آپ کی وجود کا اور اس کا حصہ بن جاتی ہے.
تو یہ آپ دیکھیں اب ہم نے دیگر مذہبی کتابوں میں، اسی طرح ہندو مت میں بھی اس کا ہے، سکھ مت میں بھی اس کا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے سے لنک اپ کرتی رہتی ہیں. جس طرح آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں 7 کی عدد کی بھی کبھی آگے بات کریں گے انشاءاللہ. 7 کی عدد کی بھی بڑی امپورٹنس ہے، 7 طواف. اور یہ ہندو کہتے ہیں 7 جنم کہتے ہیں نا. ایسے ہے. اب ہمارے صوفیہ کہتے ہیں یہ 7 جنم جو ہیں یہ وہ جنم نہیں ہے کہ ہر بندہ نے 7 دفعہ پیدا ہونا ہے. یہ نفس کی 7 صورتیں ہیں. نفس امارہ یہ ایک جنم ہے، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس راضیہ، مرضیہ اور مطمئنہ، یہ 7 نفس ہے. تو یہ ایک لائف ہے چیز نا. ہے کہ نظریہ الگ ہو سکتا ہے، نظریہ الگ ہو گیا. آپ پوائنٹ سمجھیں. تو یہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. تو یہ آپ تب انجوائے کرتے ہیں جب آپ دوسرے کو سنیں گے. اگر آپ یہ طے کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں دوسرا غلط بات کر رہا ہے اور اس کو وہ تو گمراہ ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ فلاں ہے، تو پھر آپ کا علم کیسے آگے بڑھے گا؟ پوچھنا چاہتی تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سچا خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. یعنی 40 کا جو نمبر ہے وہ انسان سوتے جاگتے بیٹھتے اٹھتے انبیاء کرام کی زندگی سے ٹل دا ڈیتھ امپورٹنٹ ہے. بالکل ہے. اگر ہم سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو اس میں اس نمبر سے ہمیں کیا کیا نشانیاں ملتی ہیں؟ سائنسی لحاظ سے دیکھیں جی اس نمبر کے بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں اور بڑی کچھ چیزیں پریشان کن بھی ہیں. پریشان کن بھی؟ ہاں. مثلاً اور بڑی عجیب و غریب چیزیں. مثلاً آپ دیکھیں ہم پہلے تھوڑا سا کیمسٹری کی بات کریں. میں نے تو زیادہ نہیں پڑھی، ایف ایس سی میں پڑھی تھی آخری دفعہ، اس کے بعد نہیں پڑھی. کیمسٹری میں کیلشیم کا ہماری لائف میں کیا کردار ہے بتائیں؟ سب کو پتہ ہے. کیلشیم انسانی صحت کے لیے امپورٹنٹ ہے. کیلشیم کی کمی ہو جائے تو آپ مر جائیں گے. آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی. ہڈیاں کمزور ہوں تو ہمارے مسلز سپورٹ نہیں کرتے. پورا مسلز اگر سپورٹ نہیں کرے تو پورا آپ کا سسٹم ویک ہو گیا. چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سوچنے سمجھنے کا سب یہ نظام آپ کے مسلز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بالکل. اور کیلشیم کا کیمیکل ٹیبل کے اندر نمبر کون سا ہے؟ 40. پیریوڈک ٹیبل میں اس کا نمبر، پیریوڈک ٹیبل میں کیلشیم کا نمبر ہے 40. اور کیلشیم جو ہے یہ بیک بون ہے آپ کی لائف سروائیول کی. اگر آپ کے کیلشیم ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کا پورا سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے، اور آپ کیلشیم اپ ہوتا ہے تو آپ بوسٹ ہو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. بالکل. اور اس کا جو کیمیکل نمبر ہے وہ 40 ہے، آپ اندازہ کر لیں. اسی طرح جب آپ ایک اور ہے زیراگونیم، اس کا ایٹمی نمبر بھی 40 ہے، اور یہ ایروسپیس اور نیوکلیئر انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس سے زیادہ انٹرسٹ کی بات جو آپ کو بتاؤں، جب ہم بایولوجی کے اندر جاتے ہیں تو حمل پریگننسی کا جو دورانی ہے وہ 40 ہفتے ہوتا ہے. 40 ہفتے کے بعد میں نے بتایا نا یہ کمپلیشن کا عدد ہے. تو 40 ہفتے میں اب دیکھیں اس کے اندر بھی ہم نے کئی 40 بیان کیے. بالکل. نطفہ، مدغہ، علقہ. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو اوور آل جو نمبر ہے، لیکن جو اوور آل اس کی لینتھ ہوتی ہے، لینتھ آف پریگننسی ایک نارمل بیبی کی وہ 40 ہفتے ہوتی ہے. آپ اندازہ کر لیں. تو 40 ہفتے کے بعد وہ کمپلیٹ انسان بن جاتا ہے. تو گویا انسان بنانے میں 40 کا اتنا اہم رول ہے. اس کے بعد جب آپ دیکھیں آنکھ میں روشنی پہنچانے کے لیے، یہ جو ہم روشنی جس میں بیٹھے ہیں یہ یہاں سے ہماری آنکھ میں پہنچتی ہے، ہماری آنکھ اس کو آبزرو کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ روشن ہے. اس کے لیے جو خلیے ہیں وہ 40 لاکھ ہیں جو صرف اس روشنی کا شعور ہمارے دماغ تک بھیجتے ہیں، اور دماغ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں یہ روشنی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز نا، دنیا کو دیکھیں گے تو آگے چلیں گے، مقصد سمجھیں گے نا اپنی تخلیق کا، ادراک ہوگا تو آگے چلیں گے. پھر اس کے بعد جب آپ فلکیات کی طرف جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ 40 نوری سال یہ ایک پیمانہ ہے ناپنے کا. مثلا ہم کہتے ہیں یہاں سے چاند کا جو فاصلہ ہے، یا یہاں سے مریخ کا جو فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، یا یہاں سے جناب مشتری کا جو فاصلہ ہے وہ 40 نوری سال ہے. وہ بالکل صحیح سمجھے نا. تو وہ 40 کا عدد جو ہے یہ ایک پیمانے کی شکل اختیار کر چکے. پھر سیارہ جو مشتری ہے، اس کے کچھ چاند سورج کے گرد 40 سال میں اپنا مدار مکمل کرتے ہیں. اس کے چاند ہماری زمین جو ہے یہ تو 1 سال میں مکمل کرتی ہے، بالکل، تو وہ 40 سال کے اندر مکمل کرتے. تو گویا 40 کے اثرات اس کائنات سے باہر، ایسٹرالوجی میں بھی ملتے ہیں. ہاں، کائنات سے مراد زمین سے باہر کی دنیا میں بھی موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں. پھر طب، میڈیکل کے اندر اس کا ایک اثر ہے کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر 40 منیمم لیمٹ ہے، 40 سے ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ آپ کی سروائیول، طبیعت بگڑنے لگ جاتی ہے. ہاں،
جو کہ ایکچولی تو آپ کا 80/120 ہونا چاہیے نا. ایسے ہی ہے بالکل. لیکن جب آپ کا ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کچھ نہیں ہوتا, چلتا رہتا ہے, بندہ ویک ہوتا ہے, سر درد ہوتی ہے, مختلف فیلنگز آتی ہیں. لیکن 40 سے ڈاؤن ہو تو سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. علامیں. ہاں, یہ ڈاؤن لیمٹ ہے. اس کے بعد پھر اگلا جو میڈیسن کے حوالے سے ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد انسان کا جو میٹابولزم ہے اس کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے, بالکل, اور انسان میں سستی بڑھ جاتی ہے. جو ڈاکٹرز کہتے ہیں نا ریورس گیئر لگ جاتا ہے, وہ 40 سال سے لگتا ہے. تو اب جو 40 کے قریب ہیں تو ان کا ریورس گیئر لگ رہا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالیں. اس کے بعد 40 کی دہائی میں انسان کے پٹھے اور اعصاب, اب یہ سائنس کہہ رہی ہے, ابھی حضرت یعقوب والا واقعہ سنا دیا ہم نے, دوبارہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہی والا پروف ہوتا ہے. پروف وہ کہتی ہے سائنس کی, میڈیسن والے کہتے ہیں ڈاکٹر کے 40 سال کی عمر میں آپ کے مسلز اپنے پیک پر جا کے اب وہ ریورس ہونا شروع ہو چکے ہیں. یعنی یوں ہونا, یوں چل رہا ہے, یوں 40, یوں اب واپسی آ رہی ہے, یعنی قاصد آ گیا. ہاں, تو وہ قاصد آ گیا. اب آپ نے اس قاصد کے پیغام کو دیکھنا ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو آنکھ کے اندر خلیے ہیں ان کی جو نیچرل لائف گروتھ ٹائم ہے یہ 40 سال کی عمر میں اپنی آخری سطح پہ ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ ہر ایک کی خوراک, اس کا کام, وہ کس صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہے, وہ آنکھوں کو صاف رکھتا ہے نہیں, پھر یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ وہ ڈاؤن فال کتنا جلدی آئے گا. لیکن وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ دیکھ لیں آپ, اس سے ہمیں ملتی ہے, اس کے اندر ملتی ہے. اب وہ دیکھ لیں کہ کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے موتی آ جاتا ہے جلدی, کچھ کی نظر بہت جلدی کمزور ہو جاتی ہے, کچھ کی لیٹ ہوتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے ساتھ کہ وہ کس ماحول میں. پھر جب آپ ٹیکنالوجی میں جاتے ہیں, IT میں جاتے ہیں, تو وہاں جو ہے یہ جو بٹ 40 اور یہ بٹ وغیرہ ہوتی ہیں, اور جس کے ذریعے وہ اپنی ساری کیلکولیشن کرتے ہیں, جو مختلف C++, جاوا اور یہ لینگویجز ہیں, اس میں بھی 40 کے نمبر کا دخل ہے. بہت زیادہ تو میں اس پر ٹیکنیکلی بات نہیں کر سکتا چونکہ جس کی فیلڈ ہے وہ کرے گا, لیکن جہاں تک میں نے انفارمیشن اکٹھی کی ہے اس کے اندر ریسرچ کر سکتے ہیں. ہاں, اور وائی فائی اور موبائل نیٹ ورک میں کچھ جو بینڈز ہیں وہ 40 میگا ہرٹز کی فریکوینسی کے ساتھ ڈیٹا ٹرانسفر اور جو پوری دنیا انٹرنیٹ پر ہی چل رہی ہے. 40 سے کم فریکوینسی ہوگی تو ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوگا. تو لہٰذا اگر آپ کی روحانی فریکوینسی بھی 40 سے کم ہے تو آپ کا بھی روحانی ڈیٹا کہیں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. اور اس کے بعد جب ہم آخر کو اس کو کلوز کرتے ہوئے جغرافک اور انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ زمین کا درجہ حرارت اگر 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے تو ہیٹ سٹروک کا خطرہ بڑھے گا اور بہت سارے انسان سروائیو بھی نہیں کر سکتے. محکمہ موسمیات الرٹ جاری کر دیتا ہے اور آپ دیکھیں ہیٹ سٹروک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور حتیٰ کہ لوگوں کی اموات شروع ہو جاتی ہیں جن کی امیونٹی کم ہے. لاسٹ ایئر بھی کتنی ڈیتھس ہوئی, بالکل ڈیتھ ہوئی. اور ماحولیاتی تبدیلی کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار 40% اضافہ ہو چکا ہے ہمارے ماحول. اب یہ جو انٹرنیشنلی انوائرمنٹل چینج کی بات آپ سن رہی ہیں نا, وہ بھی کہتے ہیں کہ 40 دن بعد موسم میں خاص تبدیلی آتی ہے. لیکن آپ یہ سن رہی ہیں نا کہ انوائرمنٹل چینج ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کبھی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی. جب سے یہ فصلیں کٹی ہیں, سوسائٹیاں بنی ہیں اور شہروں کے اندر انڈسٹریاں لگی ہیں, اس وقت سے کاربن ڈائی آکسائڈ 40% ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے انوائرمنٹل چینج. بالکل ٹھیک. پھر آپ اس کو لسانیات کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ہر 40 کلومیٹر کے بعد آپ کی زبان کا لہجہ بدل جاتا ہے. ایک ہی زبان ہے, مثلا اگر پنجابی ہے, اردو ہے, 40 کلومیٹر کے بعد اس کا لہجہ بدل جائے گا. صحیح. اچھا, پھر آپ اس کو معاشرتی اور کسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ہر 40 کلومیٹر کے بعد آپ کی شادی اور فوتگی کی رسم و رواج میں تھوڑا تھوڑا فرق آ جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو سائنٹیفکلی اور فیکچولی پروون ہے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے نمبر 40 کی مسٹری پر بات کی. یہ نمبر قرآن، احادیث اور انبیاء کرام کی زندگی سے کیسے جڑا ہے یہ بھی ڈسکس کیا. اب نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیون.